خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، طبقہ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ہم آپ کی اسکرینز پہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دینی احکام سیکھے جائیں اور سکھائے جائیں۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے بات ہو رہی ہے طلاق کے تعلق سے۔ طلاق یعنی نکاح کا جو پاکیزہ بندھن ہے جو دو خاندانوں کو جوڑ دیتا ہے، کہ جو ایک خوبصورت اور پیارا تعلق زوجین کے مابین قائم کروا دیتا ہے، کہ جس سے نسل انسانی کی بھی افزائش ہوتی ہے۔ جناب، اس تعلق کو توڑ دینا یا نکاح کی پابندی جو بیوی پہ عائد ہوئی ہے، یعنی وہ شوہر کی پابند ہے، اس پابندی کو اٹھا دینا طلاق ہے۔ اور کون سے الفاظ سے طلاق ہوتی ہے اس حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، یعنی سری الفاظ جو طلاق کے لیے ہی مستعمل ہیں۔ ہم نے بات کی کنایہ الفاظ کی جو طلاق کے علاوہ بھی دیگر معانی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے کون سی طلاق ہوتی ہے، اس کے کیا احکام ہے، طلاق رجعی، طلاق بائن کے تعلق سے بھی کلام ہوا۔ اب جناب، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حالت اکراہ میں طلاق کا کیا حکم ہوگا، اور پھر جو تحریراً یعنی ان ریٹن طلاق دی جاتی ہے اس حوالے سے شرعی احکام کیا ہیں، اور دیگر سوالات بھی جو آپ کرنا چاہیں اور جو میرے پاس موجود ہیں میں شامل کروں گی۔ عالمات جو میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور آسان، سادہ، عام فہم انداز بیاں ہے، اور ہم ان دونوں کو پسند کرتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ افق مزمل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ صفا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ آ رہی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت دے۔ کچھ بیمار تھیں تو آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ جناب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ میرے استاد، ہم سب کے استاد، استاد العلماء، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم آن بھی پر براہ راست آج بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور طلاق کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، حالت اکراہ میں طلاق جو دی جاتی ہے اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فورسیبلٹی کی مختلف صورتیں بنیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم اس صورت کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر زوجہ کی سسرال والوں سے نہیں بنتی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، اس بنیاد پر شوہر سے مطالبہ کیا جاتا ہے گھر والوں کی طرف سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اسی طرح وراثت سے محروم کرنا بعض اوقات مقصود ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو گھر والے فورس کر رہے ہیں کہ اس کو طلاق دے دیں اور دوسری شادی کر لیں۔ اسی طرح وٹا سٹا بعض اوقات ہوتا ہے تو وہ پھر ایک کی اگر ناچاکی کی صورت بنی تو دوسری کو فورسفلی طلاق دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں وہ ہیں کہ جن میں اگر شوہر نے طلاق کے الفاظ ادا کیے تو بالکل طلاق واقع ہو جائے گی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر بالفرض کوئی گن پوائنٹ پر آپ کو مجبور کر رہا ہے، اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے جو گھریلو صورت آپ کو عرض کی ہے، یا اگر یہ صورت ہو بھی لیکن اکراہ ایسا پایا جائے کہ وہ گن پوائنٹ پر کوئی شخص مجبور کر رہا ہو، اس کی بھی پھر دو الگ الگ صورتیں یوں ہوں گی کہ بعض اوقات کوئی شخص صرف دھمکی ہی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایسا ریزن نظر نہیں آتا کہ واقعی وہ اس پر عمل کرنے پر قادر بھی ہے یا کر دے گا، تو اس صورت میں تو پھر یہی حکم دیں گے کہ طلاق واقع بالکل ہو جائے گی۔ باقی ایک جو آخری صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور کر رہا ہے، گن پوائنٹ پر کہا جا رہا ہے اور واقعی وہ اس پر عمل کرنے پر قادر بھی ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا یا تمہارے کسی عضو کو تلف کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، تو یہ کہلاتا ہے اکراہ تام یا اکراہ شرعی۔
اس کی اب اس طرح سے اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اگر یہ تحریری صورت میں کسی نے طلاق دے دی مجبور کرنے پر اس طرح کی مجبوری میں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی نے قول کے ذریعے طلاق دی ہے اکراہ شرعی میں تو بالکل اس کی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اچھا، اس موقع پہ جناب ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ بات ہوئی حالت اکراہ کے تعلق سے، اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہیں اور دیگر سوالات بھی جناب شامل کریں گے، آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کریں گے اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں احکام طلاق کے تعلق سے۔ طلاق جو کہ مباح تو ہے، جائز تو ہے، لیکن شرعی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے عام حالات میں، اور جناب زبان ہے نا تو اس کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ شریعت آپ کو 3 آپشنز دیتی ہے، تو ٹیک یور ٹائم اینڈ دین ڈیسائیڈ۔ یہ نہیں کہ تینوں آپ نے جو آپشنز ہیں وہ ایک ساتھ ہی استعمال کر لیے، پھر پچھتانے کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں، جناب عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ افق مزمل، اور آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ جی عالمہ صفا فاطمہ، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی اکراہ کے تعلق سے، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ ارادے اور نیت کے بغیر لفظ طلاق ادا کرنا یہ اندر شرع کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تھوڑا سا میں اس حوالے سے نصیحت کرنا چاہوں گی، آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک سمجھانا چاہوں گی کہ ابھی جو ہم نے بات کی کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ ایشو پایا جاتا ہے کہ فیملی یا پھر لڑکے کو فورس کر رہی ہوتی ہے، یا لڑکی والے اتنے بے عقل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے شوہر سے کہو کہ تمہیں طلاق دے اینی ہاؤ، یا لڑکی کے بھائی جو ہیں وہ لڑکے کے اوپر پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ بچی کو طلاق دیں۔ یہ معاملہ اس وقت کیونکہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے نا، جھگڑا ہوا ہوتا ہے، تو لوگوں کے دماغ جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر آ کے یہ معاملات کیے جاتے ہیں، اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو دونوں ہی طرف نقصان ہوتا ہے، خسارے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے اگر کسی فیملی کے اندر ایسا کوئی ایشو ہے اس کو پیار محبت سے بھلے تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے جو راستے الگ کر لیں، طلاق کا معاملہ نہ کریں، تھوڑے ٹائم کے لیے علماء یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں نباہ نہ ہو رہی ہو نا تو بغیر طلاق کے کچھ ٹائم کے لیے لڑکی اپنی امی کے یہاں چلی جائے اور لڑکا جو اس سے کانٹیکٹ کرنا چھوڑ دے۔ 1 منتھ یا 15 دن جب وہ لوگ جدا رہیں گے ان کو سمجھ آئے گی کہ ایک دوسرے کی اہمیت کیا ہے، ساتھ رہنے کی اہمیت کیا ہے، تو بغیر طلاق کے یہ مسئلہ ایزیلی حل کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری فیملیز میں یہ ایشو ایسے ہی حل ہو گئے، تو 1 یا 1.5 ماہ کے لیے الگ ہو جائیں، بالکل کوئی کانٹیکٹ نہ رکھیں، اس کے بعد جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری لائف اپنے پارٹنر کے بغیر ادھوری ہے یا آپ کو چیزیں جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہوں گی، تو ساتھ رہتے ہوئے تو برائیاں زیادہ نظر آتی ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں یہ بھی اچھائی تھی، یہ بھی، تو اپنا ذرا ٹائم پتہ چلتا ہے۔ تو اسی لیے کی اہمیت ہے بالکل، کیونکہ قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا، احادیث میں اس کی ترغیب آئی، اور نکاح کے حوالے سے سورہ طلاق موجود ہے باقاعدہ صورت، اور اس کا پورا شریعت نے ایک اہتمام کریٹ کیا ہے، مطلب یہ کہ جب نکاح آپ نے کیا تھا اتنے بندوں کے سامنے اتنے سارے اہتمام کے ساتھ، تو اب اس کو ایسے ایک لمحے میں نہ توڑا جائے، تو بالکل اس طرف احتیاط کرنی چاہیے، پہلے سوچیں اس کے بعد کوئی معاملہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سوال کی طرف آتے ہیں جو نیت اور ارادے۔ جی السلام علیکم، افق نے اجازت دے دی ہے۔ جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ میں پنڈی سے بول رہی ہوں۔ جی میں پنڈی سے بول رہی ہوں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ میں سوالنا چاہتی ہوں کہ اکثر شور کہتے ہیں نا کہ تو اپنے بہتی خرچی میں فوری کر دوں گا، اللہ نہ کرے ایسی باتیں کا شور کر جاتے ہیں، تو کیا بیوی اپنے بہن بھائیوں سے مل سکتی ہے شور کی رضامندی؟ آواز نہ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سوال نہیں سمجھ آ رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بتا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ بہن، آپ نے کال کیا، آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے۔ جی تو عرض یہ کر رہی تھی کہ ارادے اور نیت کے بغیر اگر طلاق کا لفظ کہا جائے تو اس میں 2-3 چیزیں ذرا دیکھیے گا۔ پہلے اگر صرف لفظ طلاق شوہر نے کہا، طلاق، نہ آگے کوئی جملہ ہے نہ پیچھے کوئی جملہ ہے، صرف لفظ طلاق ادا کیا، تو چونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نسبت، کوئی کانٹیکسٹ، کوئی اضافت موجود نہیں ہے، لہٰذا ویسے تو صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن اس لفظ کو کہنے سے بچنا ضرور چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسند قرار فرمایا وہ طلاق ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ اور ہوتا یہ کہ ایک مرتبہ لفظ طلاق اگر کسی مرد کے منہ میں آ جائے نا تو پھر شیطان بار بار اس کے منہ میں یہ الفاظ ڈالتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ معاملہ کر گزرتا ہے بندہ، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے اپنے آپ کو بالکل روکنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے ویسے ہی صرف طلاق کہا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کچھ صورتوں میں لفظوں میں اضافت نہ بھی ہو تب بھی کانٹیکسٹ یا معاملہ ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اس میں احتیاط کی حاجت ہے، ایسے ادا الفاظ نہ کیے جائیں۔ دوسری صورت یہ کہ شوہر نے پورا جملہ ادا کیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب یہاں پر 2 چیزیں، اگر تعلیم و تعلم چل رہا تھا، جیسے
شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ سے یوں کہا تو ایسے صورت میں طلاق ہو جائے گی، یا استاد اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا، تو چونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ تعلیم و تعلم چل رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تیسری صورت اور آخری جس میں طلاق واقع ہوگی وہ یہ کہ شوہر نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، سامنے زوجہ بھی موجود نہیں، کہتا ہے میری نیت بھی نہیں ہے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے عورت کا سننا ضروری نہیں ہے، اور جب صریح الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے تو اکثر اس کے اندر نیت کی اور ارادے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے بلا نیت یہ جملہ ادا کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، شوہر کی نیت اور ارادے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لفظ جو طلاق ہے وہ صریح ہے۔ صریح ہے، طلاق دیتا ہوں یہ جملہ صریح ہے، اگر کسی نے کہا نیت کی حاجت اس کے اندر نہیں ہوتی، طلاق مطلقاً اس کے اندر واقع ہو جائے گی، چاہے اکیلا ہی بیٹھ کے گئے چاہے زوجہ نہ سنے۔ یہ غلط فہمی بعض لوگوں میں ہوتی ہے کہ اگر عورت نے سنا تب طلاق ہوگی، صریح کے لیے نیت کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ اکثر یہی مسئلہ ہے کہ صریح جب طلاق کے الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے تو اس میں نیت کی حاجت نہیں ہے، لہٰذا ایسی بات جو ہے مذاق میں بھی نہ کہی جائے، اور ایسی بات جو ہے وہ بلا وجہ اکیلے بیٹھ کر بھی یہ جملے اس طرح کے نہ دہرائے جائیں۔ مذاق نہیں ہے نا، یہ شرعی احکام آپ نے مذاق سمجھے وہ ایک مثال جو ہمیں سمجھائی جاتی ہے نا کہ لفظ طلاق جو ہے وہ ایک پتھر ہے، اور آپ نے اگر اس کو الفاظ سے ادا کیا تو آپ نے اس کو شیشے پر مارا ہے۔ اب آپ نے مذاق میں مارا، غصے میں مارا، بغیر نیت کے مارا، ہر صورت میں شیشہ ٹوٹے گا، تو ہر صورت میں رشتہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا بہت چاہیے۔ شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ حضور حالت اکراہ کے تعلق سے اور بغیر نیت اور ارادے کے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے لفظ طلاق کہہ دیے تو کیا حکم شرع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طلاق کے جو صریح الفاظ ہوتے ہیں، صریح الفاظ سے اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے جو ایک مثال دی نا، فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ انسان کا جو نکاح ہوتا ہے، بندھن ہے، وہ شیشہ ہے، اور جو طلاق کے الفاظ ہیں یہ گویا پتھر ہے، سنگ ہے۔ تو جیسے شیشہ ہوتا ہے اس پہ اگر پتھر جو ہے وہ آپ خود انٹینشنلی پتھر جو ہے اس پہ ماریں، یا جو ہے وہ کوئی آپ سے زبردستی اس پہ پتھر پھینکوائے، یا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے اور اس پہ پتھر لگے، تو بہرحال شیشے کو نقصان ہوتا ہے کہ پتھر جب شیشے کو لگے گا تو شیشے کو نقصان پہنچے گا۔ تو ایسے ہی طلاق بھی جو صریح الفاظ ہیں طلاق کے، اگر آپ نے جو ہے وہ خود کہے بغیر کسی کے مجبور کیے تو بھی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر کسی کے مجبور کرنے پر، یعنی جو اکراہ ہے، کسی نے آپ کو مجبور کیا، گن پوائنٹ پہ کلوائے، تو بھی چونکہ آپ کہہ رہے ہیں شیشہ ہے اور شیشے پہ پتھر لگ رہا ہے، تو بہرحال طلاق واقع ہوتی ہے قول کی صورت میں، یعنی زبان سے جب یہ الفاظ بولے جائیں۔ تحریر کی جہاں تک بات ہے تو تحریر کے اندر اس میں یہ رخصت ہے کہ اگر جو ہے وہ صرف حالت اکراہ کی صورت میں، کہ اگر اکراہ ہے اور کسی نے جو ہے وہ ایسی دھمکی دی ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ یہ اس دھمکی پر قادر ہے، مثلا وہ کہہ رہا ہے جان سے مار دوں گا، یا یہ عضو تلف کر دوں گا، یا ایسا ہی غیر معمولی نقصان جو پہنچانے کی وہ بات کر رہا ہے اور بندے کو پتہ ہے کر گزرے گا، مثلا گن پوائنٹ ہے، اس نے جو ہے وہ پسٹل رکھ دی اور کہا جو ہے وہ یہ طلاق جو ہے وہ کہو نہیں تو مار دوں گا، اور بندے کو پتہ ہے کہ واقعی مار دے گا، تو زبان سے اگر الفاظ کہے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن زبان سے نہیں کہا، صرف لکھ دیا، تو ایسی صورت میں صرف لکھنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے یہ بغیر نیت کے لفظ طلاق استعمال کرنے کی اور اضافت کی جو بات ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے، ایک جو ہیلے کے طور پر بیان کی بعض حضرات علماء نے، کہ اگر کوئی اس طرح اقرا کر رہا ہو، گن پوائنٹ پر کہہ رہا ہے کہ طلاق دو، اور بندے کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ کر گزرے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے بولو، تو ایسی صورت میں بغیر اضافت کے خالی لفظ طلاق آدمی کہہ دے اور نیت یہ کرے کہ محمل مطالبہ کر رہے ہو طلاق، جیسے کوئی بات کر رہا ہو نا، تو ہم سے کوئی بات کر رہا ہو تو وہ بات ہم جب نہ ماننی ہو تو نہ ماننے کے لیے بھی آگے سے وہی لفظ دہرا دیتے ہیں، ایسے مذاق اڑانے کے لیے اگلے کا، تو ایسی گویا جب اگلا کہہ رہا طلاق تو یہ بھی خالی اضافت نہ کرے، انتصاب نہ کرے بیوی کی طرف، ایسی کہہ دے طلاق طلاق، اور یعنی اور نیت یہ کرے کہ تم ایسے محمل مطالبہ کر رہے ہو مجھ سے طلاق طلاق، کیا طلاق، زبان سے کیا کا لفظ نہیں بولے، خالی طلاق کا لفظ بولے، آگے پیچھے کچھ نہیں بولا، اور نیت یہ کی کہ محمل طلاق کا مطالبہ کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں چونکہ جو ہے وہ نیت بھی نہیں کی طلاق کی اور اضافت بھی نہیں پائی گئی، لفظاً بھی موجود نہیں اضافت یہاں پر اور مانن بھی نہیں ہے، ملوث بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ حالت اقرار سے بھی نکل جائے گا اور طلاق بھی واقع نہیں
نہیں ہوگی. تو یعنی یہ ایک وہ مناسب اور معقول صورت بغیر نیت کے لفظ طلاق کہنے کی. یعنی یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ جو صورت سامنے آ جائے, ورنہ بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی آدمی کہے گا کیوں. آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ بغیر نیت کے لفظ طلاق استعمال کی اور اضافت بھی نہیں ہے تو طلاق نہیں, آخر ایسا کوئی کیوں کرے گا کہ جو ہے کوئی اپنی بیوی کو کہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافت بھی نہیں ہے, کوئی گفتگو بھی نہیں ہے, اور ایسی بیوی کو دیکھ کر ایسی جو ہے وہ خوش طبی کر رہا ہے بیوی سے جو کہہ رہا ہے طلاق طلاق طلاق. تو یعنی ایسا نہیں ہوتا. فقہا یہ جب مسائل بیان کرتے ہیں, احکام بیان کرتے ہیں, جب اس کو ڈفریشیٹ کرتے ہیں, کیٹاگرائز کرتے ہیں, تو یہ جو ان کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نا, اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. کچھ صورتیں جو ہے وہ حالت اکراہ کی ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ خوشی کی حالت کی ہوتی ہیں, کچھ اضطرار کی حالت کی ہوتی ہیں. تو یہ جو فقہا ہیں ان کے اندر بڑی دقت نظر ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ کیٹاگرائز کرتے ہیں اور پھر وہ مسائل بیان کرتے ہیں. تو اب وہ جب بندے کی نظر ان ساری صورتوں پر ہوتی ہے تو اسے پھر ان کی وہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ واقعی انہوں نے یہ جو مسئلہ بیان فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے, اس کی لاجک یہ ہے, اور اس کے پیچھے یہ حکمت ہے, اور یہ فلاں موقع پر بندے کو اس سے یہ فائدہ ہوگا. تو بندے کو سمجھ آتی ہے. اور جب بندہ جس کی نظر ساری صورتوں پر نہیں ہوتی تو پھر اسے یہ لگتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ ایسے ہی فقہا نے خواہ کا بیان کر دیا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ان ساری صورتوں کو دیکھنا, سب کی طرف جو ہے وہ نظر کرنا, اور پھر اس کے بعد ان کو اسی انداز پہ جب بیان کیا جائے تو اس سے پھر مسئلہ بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے, اور اگلے کو فقہا سے بھی کوئی بدگمانی نہیں ہوتی کہ یہ بلا وجہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں ایسا کوئی کیوں کرے گا. تو ساتھ اس کی حکمت بھی. تو اس لیے میں نے اس کی یہ ایک حکمت بھی اور ایک اس کی جو مناسب اور معقول صورت ہے وہ بھی اس کی ایک تصویر کشی کر دی, ایک صورت بیان کر دی کہ یہ جو فقہا نے فرمایا ہے کہ بغیر نیت کے نہیں ہوتی, تو اس کی ایک صورت جو ہے یہ جو مناسب اور معقول صورت ہے, آپ اس کو مثال کہیں, اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل اس صورت کا اطلاق کہاں پر ہے. اور یہ جو صورت ہے یہ فقہ الواقع کی ہے, یعنی یہ فرضی نہیں ہے, یہ واقعی ہو رہا ہے ایسا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے, یہ واقعتاً ہوگا. تو یہ فرضی اور تقدیری صورت نہیں ہے. تو بہرحال خیر فرضی اور تقدیری صورتیں بھی جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے, کیونکہ کسی بھی وقت وہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. تو اسی لیے فقہا جب یہ احکام بیان کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر احکام بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, میں آپ کی سمجھاؤں گی. عالمہ صفا فاطمہ, اور تحریراً جو طلاق دی جاتی ہے اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ جی بالکل, جس طرح ایک مسلمان کا قول معتبر ہے اسی طرح اس کی تحریر بھی معتبر ہے. اگر اس نے واضح الفاظ کے ساتھ طلاق کے الفاظ لکھے ہیں تو بالکل اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی صورت پائی جاتی ہے کہ شوہر نے خود نہیں لکھی لیکن اس کی طرف سے کسی نے بھیج دی, تو ظاہر ہے کہ یہ شوہر نے لکھا ہی نہیں ہے, اس کا اعتبار تو نہیں کیا جائے گا. لیکن جو تحریر شوہر نے خود لکھی ہو اور اس میں اپنی زوجہ کی طرف نسبت کی ہو, یقیناً اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر ڈاکیومنٹس ہیں, خود ویسے ہی بیٹھ کے نہیں لکھا ہے لیکن اس کی رضامندی ہے, تو وہ اسی اس میں شمار ہوں. بالکل, ڈاکیومنٹس میں پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے تھرو پہنچے ہیں تو ظاہر ہے اس کی تحقیق کی جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے واقعی وہ شوہر کے بھیجے ہوئے ہیں بھی یا نہیں ہیں. کیونکہ یہ اس طرح کی بھی صورتیں, لوگ اپنے بغض کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈرنا چاہیے. شدید اللہ رب العزت کے عذاب کو سمیٹنے والی بات ہے. مرضی نہیں ہے, جی بالکل, یہ کسی اور نے لکھ کر بھیج دیا تو یہ پھر گھروں میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے ظاہر مسائل ہو سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی قدم جو بھی اٹھا رہا ہے وہ یقیناً غلط ہے اور گناہ کا باعث ہے. لیکن بہرحال شوہر کی اپنی لکھی ہوئی اگر تحریر ہے تو اس کے اندر تو طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا, ڈرانے اور دھمکانے کے ارادے سے اگر کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بعض شوہر یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے طلاق کے الفاظ ڈرانے یا دھمکانے کے لیے استعمال کیے تو عورت سہم جائے گی, قابو میں آ جائے گی, بات مان لے گی. تو بعض مردوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ بات میں طلاق نہیں مان لی وہ مان جائے گی. تو یہ وہی نا بات کہتے ہیں کہ یہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہا نا تو وہ عورت قابو میں آ جائے گی, تو وہ بات پہ دھمکی دیا کرتے ہیں کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں طلاق دے دوں گا. تو اس طرح کی, پہلے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی دھمکیاں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے نہ دی جائیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ 2-4 مرتبہ تو عورت ہو سکتا ہے خوفزدہ ہو جائے, لیکن بار بار جب یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں نا, ایک کان کو سننے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر وہ عورت پورا لایا حمل ریڈی کر چکی ہوتی ہے کہ اگر میری طلاق ہوئی تو میں یہ معاملات کر لوں گی اور میرا اس سے جو ہے نا وہ گزارا ہو جائے گا. ایک کالر شامل کریں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کیا سوال ہے؟ کسی نے مجھے برا بلا کہا ہے تو میں جو بندہ صبر کرے اس کا جواب نہ دے, آگے اپنی صفائی میں یہ کہے کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, میں نے کسی کے ساتھ جاستی نہیں کی, میں نے, تو یہ بتائے کہ بندہ بیوہ عورت ہوں
اور 50-55 سال میری عمر ہے. جس نے مجھے بس گالی گلوچ بولا بس یہ بتا دے کہ صبر کرنے والے کو کیا ملتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کال کی اور آپ نے صبر کیا. اللہ تبارک و تعالی کی معیت، اس کا ساتھ صبر کرنے والوں کو عطا ہوتا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے تعلق سے. طلاق کے کیا احکامات ہیں اور اس تعلق سے شریعت مطہرہ ہم سب کی کیا رہنمائی فرماتی ہے. عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عالمہ افق مزمل بریک سے قبل ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ اگر شوہر اپنی بیگم کو ڈرانے یا دھمکانے کے ارادے سے طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے یا طلاق کہتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ بعض جو مرد حضرات کے بار بار وہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عورت اس سے ڈر جائے گی، تو ایک دو بار تو یہ نسخہ کام کر جاتا ہے، لیکن پھر تیسری اور چوتھی مرتبہ پھر وہ عورت خود، اس کا بھی ایگو ہے، وہ پھر سامنے سے آ کے کہتی ہے کہ اچھا ہمیشہ دھمکاتے ہو تو پھر آج دے دو. وہ ایک دیتا ہے تو کہتی ہے صرف ایک کیوں، 2 اور دے دو. تو اس طرح بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں کہ ایک کی جگہ 2 اور پھر 3 اور آخر میں سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ڈرانے اور دھمکانے سے قابو نہ کیا جائے. بہت سارے اور طریقے جس کے ذریعے آپ سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں اور صلح پسندی سے معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے. بہرحال پھر بھی اگر کسی نے اپنی زوجہ کو ڈرانے اور دھمکانے کی نیت سے الفاظ طلاق ادا کیے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ حال یا ماضی کے الفاظ ادا کیے ہیں یا مستقبل کے الفاظ ادا کیے ہیں. اچھا. یعنی شوہر نے اگر کہا کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مستقبل کے الفاظ، اکثر یہی ہوتا ہے کہ دے دوں گا کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں. تو چونکہ مستقبل کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی لہٰذا یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر شوہر نے کہا کہ تم نے فلاں یہ کام کیا نا، اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا دے رہا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ماضی یا حال کے الفاظ اگر استعمال کیے جائیں چاہے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہی ہوں، ان سے طلاق بہر صورت واقع ہو جاتی ہے. پھر جتنے کی نیت ہوگی اتنی طلاق واقع ہوں گی. اور اگر مستقبل کے الفاظ ہے تو چاہے ویسے ہی کہے چاہے ڈرانے دھمکانے کے لے گئے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. یہاں پر ایک چھوٹا سا مشورہ دے دوں کہ خدا را اپنے گھروں کو ایسے طلاق کے الفاظ سے گونجنے نہ دیں. آپ کے گھر میں بچے بھی ہیں، آپ کے گھر میں بزرگ بھی ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر برا امپیکٹ پڑتا ہے کہ یہ فیملی میں کیا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. بالخصوص چھوٹے بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. جب پیرنٹس آپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت پہ بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہوتا ہے. تو صرف اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کریں. دونوں جانبین کو چاہیے کہ بیٹھ کر صلح پسندی سے معاملہ حل کریں. ہر چیز کا حل نکلتا ہے اور اس حدیث پر عمل کریں کہ اگر تمہیں اپنے فریق کی ایک عادت پسند نہ ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں اس کی دوسری عادتیں اچھی لگ جائیں. تو ان کی طرف غور کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ جو یہ رشتہ شروع کیا ہے تو اس کو آخر تک نبھائیں، درمیان میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے گھروں کو آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ اس طرح طلاق کی جو لعنت ہے اس سے ہماری تمام بہنوں کو محفوظ فرمائے. اللہم آمین. جناب، طلاق دینا تو بہت آسان کام ہے، لیکن جو اس کے نتائج ہیں نا پھر ان سے دو چار ہونا یہ بڑا صبر آزما کام ہے. 2 فیملیز بیسیکلی ایک ہو رہی ہوتی ہیں، 2 گھرانے، 2 خاندان، پھر بچے، ان پہ کیا اثر پڑے گا. تو آپ نے آگے تک کا سوچنا ہے اور زبان کا جو استعمال ہے اس میں محتاط ہو جانا ہے. مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور تحریراً طلاق دینے کا جو حکم ہے اور بیگم کو ڈرانے یا دھمکانے کے ارادے سے اگر طلاق دی جاتی ہے شوہر کی جانب سے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے یا میں کالرز کے سوالات سوالات کی طرف آ جائیے. اچھا ٹھیک ہے جی. میں نے یہ کہا کہ محلے میں ان کے محلے میں انہیں برا بھلا کہا گیا اور سب محلے والے دیکھتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے صبر کیا. تو ایسے حالات میں جب صبر کیا جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ دیکھیں، صبر کا اجر تو سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ، معیت کا معنی ہوتا ہے ساتھ، تو اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہر ایمان والے کو نصیب ہے، ہر مومن کو نصیب ہوتا ہے. لیکن یہ جو صابرین کے لیے فرمایا نا، یہ خاص قسم کی معیت ہے. کہ ایک معیت عامہ ہے وہ تو سارے ہی مومنین کو نصیب ہے، لیکن جو مومنین میں سے پھر صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قسم کی معیت حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کا خصوصی ساتھ ہے. تو یہ خاص پروٹوکول ہے صبر کرنے والوں کا اللہ کی طرف سے کہ انہیں اللہ کا خاص قسم کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت ان پہ ذوف فگن ہوتی ہے. پھر اسی طرح
جو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا وہ بشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے، بغیر حساب کے ان کو پورا پورا اجر صبر کا ملے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا. تو صبر کی بڑی ہی برکات ہیں. اور یہ جو خاص صورت بیان کر رہی ہیں کہ جھگڑا ہوا اور ان لوگوں نے جو ہے اس کو جن سے جھگڑا ہو رہا تھا انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں اس آدمی کو جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھگڑا چھوڑ دے و ان کان محقا، اگرچہ حق پر ہو. تو یہ حق پر ہونے کے باوجود انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، صبر کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ بشارت دے رکھی ہے. اور اسی حدیث میں آگے یہ بھی فرمایا ہوا کہ اور اسے میں بشارت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ حصے میں گھر کی، کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے اگر یہ واقعی ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے بیان کیا ہے تو اس سے تو ان کا صابرہ شاکرہ ہونا بھی پتہ چل رہا ہے اور ان کا اچھے اخلاق کا حامل ہونا بھی معلوم ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق والے کے لیے بھی اللہ کے محبوب نے جنت میں گھر کی بشارت دے رکھی ہے. جنت کے اطراف میں گھر کی بشارت ہے، وہ جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود، اور جنت کے اعلیٰ حصے میں گھر کی بشارت ہے اس کے لیے کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. تو ان آیات اور ان احادیث کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں استقامت کی، اچھے اخلاق پر. اور آگے بھی آپ جھگڑے سے اور فتنے فساد سے گریز ہی کریں. یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نافع ہوگا باذن اللہ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو سبحان اللہ کیا انشاءاللہ. ہمارے لیے بڑی نفع بخش گفتگو حضور آپ کی، اور ہماری بہن آپ کے لیے تسلی بخش. کتنی یعنی آپ نے یعنی طمانینت محسوس کی ہوگی، اطمینان کی. کتنی پیاری پیاری بشارتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ جی میں نے نا کل سوال کیا تھا مفتی صاحب سے، شوہر بیوی سے کہے کہ تم فارغ ہو. مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کہیں دارالفتہ سے رجوع کریں. تو میں نے یہ بتانا تھا کہ انہوں نے تجدید نکاح کیا تھا، اور اب یہ ہے کہ وہ اگر شوہر سے بیوی بات کرتی ہے تو وہ نہ مانتا ہے، جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، اور یہ صراحتاً کہتا ہے کہ اگر تم رہنا نہیں چاہتی تو میں تمہیں واضح الفاظ میں دے دوں گا. کیا ہم نے تجدید نکاح کر لیا تو یہ صحیح ہو گیا یا پھر بھی ہم نے کہیں سے رجوع کرنا ہے؟ اگر مفتی صاحب صحیح کچھ پوچھنا چاہتے ہیں حضور، آپ یہ اپنا ہی مسئلہ پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو اگر ایک کل والی کالر ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں. جی کل والی ہی ہے، ٹھیک ہے ابھی جواب دیا جاتا ہے. آپ کو بہت شکریہ. جی آپ انہی کا پہلے جواب دے دیجیے. میں نے کل جو ان کا بات سن لی تھی، آج تو خیر آواز نہیں آئی پراپر، لیکن یہ کل والی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو فارغ کی انہوں نے بات کی تھی کہ شوہر نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، پھر ہم نے کسی سے اکٹھے رہتے رہے، پھر کسی سے پوچھا، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، پھر ایک بار شوہر نے ایسے کہا، پھر پتہ چلا کہ طلاق ہو جاتی ہے، ہم نے تجدید نکاح کر لیا. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو لفظ فارغ ہے نا، اس کے بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. بعض حضرات علماء اس کو کنایہ مانتے ہیں اور بعض اسے ملحق بالسری مانتے ہیں. سری اور کنایہ کی وضاحت ہم نے پہلے بھی کر دی تھی کہ سری اس لفظ کو کہتے ہیں طلاق کے باب میں کہ جو اس کا اکثر استعمال طلاق کے لیے ہی ہوتا ہو، تو طلاق کے باب میں اسے سری کہا جاتا ہے. یہاں اصولیین والا سری مراد نہیں ہے، فقہا جو طلاق کے باب میں سری مانتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. اور کنایہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا استعمال جو ہے وہ طلاق کے لیے بھی ہوتا ہو لیکن جو ہے طلاق کے علاوہ بھی اس کے معنی ہو. تو یہ جو لفظ طلاق خود ہے یہ تو سری ہے. کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جو ملحق بالسری ہیں، یعنی اپنی حقیقت میں اپنی اصل کے اعتبار سے تو ان کا استعمال طلاق کے لیے نہیں تھا، طلاق کے لیے کبھی کبھی استعمال ہوتا تھا، لیکن اب عرف کے اندر ان کا استعمال اکثر طلاق کے لیے ہوتا ہے تو انہیں ملحق بالسری کہا جاتا ہے. تو جو ملحق بالسری ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے تمہیں چھوڑا یا تم مجھ پر حرام ہو، جو اس قسم کے الفاظ ہیں انہیں کہا جاتا ہے ملحق بالسری. تو
تو ملحق بالسری کا حکم سری والا ہوتا ہے، یعنی جس طرح لفظ سری سے طلاق واقع ہوتی ہے طلاق رجی، ایک دفعہ طلاق اگر دی ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ ملحق بالسری سے بھی ایک دفعہ کہا تو طلاق رجی واقع ہوگی۔ تو اب جو حضرات علماء اسے لفظ فارق کو ملحق بالسری مانتے ہیں تو ان کے نزدیک جب پہلی دفعہ کہا تو ایک طلاق ہو گئی طلاق رجی، جب دوسری مرتبہ کہا تو دو طلاق رجی ہو گئیں، اور ایک طلاق کا حق ابھی ان کے پاس باقی ہے، اور تجدید نکاح کر چکی ہیں تو ایک طلاق کا حق ابھی بھی باقی ہے، یعنی پوری طرح یہ نکاح سے خارج نہیں ہوئی، ان کے پاس اب ایک طلاق کا حق باقی ہے میاں کے پاس۔ آئندہ میاں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ ہے حکم ان حضرات علماء کے نزدیک جو اسے ملحق بالسری مانتے ہیں۔ باقی جو حضرات علماء ایسے جو ہے وہ ملحق بالسری نہیں مانتے بلکہ کنایہ مانتے ہیں، تو پھر وہ جو کنایہ کی تفصیلات ہیں کہ دلالت حال نیت یا دلالت حال کا پایا جانا کہ جس سے طلاق مفہوم ہوتی ہو، تو اگر جو ہے وہ ایسی صورت تھی کہ مذاکرہ طلاق چل رہا تھا یا کوئی قرینہ ایسا موجود تھا کہ شوہر جو ہے وہ طلاق شوہر کی مراد ہے، یا شوہر خود تصریح کر دیتا ہے کہ نیت ہی طلاق کی تھی لفظ فارق سے، ایسی صورت میں جب پہلی دفعہ طلاق دی تھی تو وہ طلاق بائن ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے تھا، رجوع کر لیا، دوسری مرتبہ طلاق دی تو بھی طلاق بائن ہوئی، تو اس کے بعد اب انہوں نے اگر تجدید نکاح کر لیا ہے تو تجدید نکاح تو ہو گیا، اور طلاق جو ہے وہ دو طلاق ہوئی، ایک طلاق کا حق باقی ہے۔ یہ میں نے صورتیں الگ الگ بتا دی ہیں، ایک طلاق کا حق بہرحال ان کے پاس میاں کے پاس ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے وہی بات کہوں گا جو میں نے کل بھی کہی تھی کہ جب آپ کا اپنا پرسنل کوئی کیس ہو تو اسے ہمیشہ دارالفتاء میں لے کے جائیں۔ یہاں پر ہم آپ کو جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ جنرل نالج کے طور پر آپ اسے سمجھیں کہ ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ طلاق کے اندر جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا تو اس میں فریقین کی بات سنی جاتی ہے، بغیر فریقین کی بات سنے ون سائیڈڈ پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو ابھی یہاں پر چونکہ دونوں فریقوں کی ہم نہیں سن سکتے، خواتین کا پروگرام ہے، صرف خاتون کی کال شامل ہوتی ہے تو صرف ان کی بات ہم تک آئی، اب دوسری طرف کی جو سائیڈ ہے وہ بات ہم نے میاں کی کیا بات ہے وہ ہم نے نہیں سنی، تو کسی قریبی دارالفتاء میں رجوع کر کے وہاں جو ہے فریقین اپنا بیان جمع کرائیں اور وہاں سے فتویٰ اس طرح حاصل کریں۔ یہ ان کے پرسنل کیس کے لیے ہے۔ باقی جو نفس مسئلہ ہے جو انہوں نے جن الفاظ میں پوچھا ہے اس کے بارے میں جو علماء کا اختلاف ہے وہ میں نے ذکر کر دیا۔ اچھا، ایک اور بہن نے کال کی اور ان کی بھی ان کا بھی کچھ سوال اس سے ملتا جلتا ہے، وہ کہتی ہیں ان کے شوہر نے کہا اگر تم اپنے بھائی کے گھر گئیں، اماں کے گھر گئیں تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا، کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ جو ہے وہ یہ جو شوہر نے الفاظ بولے ہیں نا فارغ کر دوں گا، یعنی یہ صیغہ مستقبل استعمال کیا ہے۔ تعلیق ہوتی ہے لیکن تعلیق بھی جو ہے نا وہ صیغہ حال یا صیغہ ماضی انہوں نے استعمال نہیں کیا، صیغہ مستقبل استعمال کیا، یعنی ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اگر تم اپنے جو ہے وہ بھائی کے گھر گئی یا فلاں کے گھر گئی تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا، یعنی اگر وہ صریح لفظ بھی بولتے نا میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو یہ طلاق نہیں دے رہے، وہ ارادہ طلاق ہے، یعنی یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا، میری بات نہیں مانی، فلاں کے گھر گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یعنی میں طلاق کا ارادہ کر رہا ہوں۔ تو طلاق جو ہے وہ ارادہ طلاق سے واقع نہیں ہوتی، یہ الفاظ جو ہے یہ مستقبل کے الفاظ ہیں، ان میں ارادے کا اظہار ہے۔ تو ایسے یہاں بھی یہ تو صریح الفاظ، اگر فارق کے بارے میں اختلاف تو میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ اگر ملحق بالسری جو مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی اور جو کنایہ مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی، دونوں کے نزدیک یہاں پر تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر ارادے مستقبل کے الفاظ استعمال کیے اور ارادے کا اظہار کیا ہے، یعنی صیغہ حال یا صیغہ ماضی استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تم جو ہے وہ اس کے گھر گئی تو میری طرف سے فارغ ہو، یا اگر تم فلاں کے گھر گئی تو میں نے فارغ کیا، یہ نہیں کہا۔ یہ اگر تم فلاں کے گھر گئی تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا، یعنی ارادے کا اظہار ہے۔ تو صرف ارادے کے اظہار سے اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال شوہر کو جو ہے وہ اتنی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے اگلا یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا نہیں مل سکتی؟ یہ جو انہوں نے پوچھا ملنے کا، تو دیکھیں مل تو سکتے ہیں، ملنے میں تو حرج نہیں ہے، خیر اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ مناسب اوقات جو ہے ان میں جو ہے وہ شوہر کو چاہیے کہ ان کے گھر جو ہے وہ خود لے جائیں یا ملنے کی اجازت دیں، ان کے قریبی رشتہ ہے۔ لیکن یہ میں نے اسی لیے شرعی عذر کا لفظ استعمال کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شرعی عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے شوہر منع کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ وہ کسی ایسی خرابی میں مبتلا ہیں وہ گھر والے کی، جس کی وجہ سے شوہر منع کر رہا ہے، اور وہ بیوی بعض اوقات جو ہے وہ اپنے چونکہ خونی رشتہ ہے تو خونی رشتے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ رقیق القلب بھی ہوتی ہے، تو وہ زبردستی وہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے شوہر جو ہے وہ سختی کرنے کے لیے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا وجہ
پیش آئی ایسی کہ شوہر نے ایسے کہا. عام حالات میں تو یہ ہے کہ شوہر کو ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کوئی ایسا شرعی عذر ہے یا کوئی ایسی بات ہے واقعی کوئی سنگین قسم کی جس کی وجہ سے شوہر منع کر رہا ہے, تو پھر بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی بات مانے اور بلا وجہ اصرار نہ کرے یا حالات ایسے سطح پر نہ لے کے جائے کہ جہاں پر طلاق وغیرہ کی سچویشن پیدا ہو. عام حالات میں گھر والوں سے ملانا عام چاہیے. حالات میں تو ملانا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں, اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں, اور ہم نے کوشش کی کہ طلاق کے احکام کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام کہ جس میں سیکھنے اور سمجھنے کے بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جا سکے, پیش کیا جائے, اور الحمدللہ ہم کسی حد تک اس میں بہت حد تک بلکہ کامیاب بھی ہوئے ہیں مفتی صاحب اور عالمات کی وجہ سے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کی فرامی, اوجے کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.